بار بار کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے خان صاحب اٹس اے ڈو اور ڈائی فار اس, اور ہم جو ہیں وہ آپ نے بھی ابھی ذکر کیا بشرا بی بی کی بھی ویڈیوز آڈیوز آ رہی ہیں, وہ بھی خطاب کر رہی ہیں, اور ایم این ایز اتنے لے کر آئے ہیں اور لوگوں کو, اور ایم پیز جو ہیں وہ اتنے لوگوں کو لے کر آئے ہیں, اور ہم چاروں طرف سے اسلام آباد میں آئیں گے. ڈو اور ڈائی سچویشن ہے, کہیں کچھ کامیابی حاصل کر پائیں گے؟ اچھا, یہ جو ڈو اور ڈائی والی جو یہ ٹپکل نا بیسکلی اسپورٹس کے سلوگنز ہوتے ہیں اکثر کہ یہ ہمارا فائنل میچ ہے, بس اب یہ ہو جائے, یہ پالیٹکس ہے. کوئی ڈو اور ڈائی سچویشن نہیں ہوتی, کوئی فائنل کال شال نہیں ہوتی. آپ کے خیال میں وہ آج منہ سے کہتے ہیں, کئی پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ فائنل کال ہو بھی گئی تو پھر اس کے بعد مہینے کے بعد ایک اور ہو جائے گی. مطلب کوئی, میں تو ایک صاحب تھے, میں انٹرسٹ اتنے مزے کی مجھے بات, انہوں نے محمود غزنوی کا ایگزامپل دے دی کہ وہ دیکھیں اس نے بھی کتنی دفعہ حملے کیے تھے, وہ آتا گیا وہ آتا گیا. یار وہ حملے کر رہے ہیں, آپ دارالحکومت میں حملے کرنے آ رہے ہیں, مطلب فار گاڈ سے ایگزامپل تو صحیح طرح دیں. یہ پالیٹکس ہے, اس میں پریشر ٹیکٹکس یوز کیے جاتے ہیں, پریشر پوائنٹس کو جو ہے وہ پریس کیا جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ ہم کتنی اچھی ڈیل نکال سکتے ہیں یا نہیں. بیسکلی مقصد یہی ہے کہ جی کچھ آپ ہماری مانیں, کچھ تو ہمیں اسپیس دیں, بس صرف اور صرف اتنی سی گیم ہے کہ نہیں تو کہیں سے کچھ امید ملی ہے ان کو کہ ہم اس طرح سے ایک فائنل کال اب دینے کا ٹائم آ گیا ہے, کیونکہ شاید ہمیں جو ہے وہ کچھ تو امید. I think basically they want to create a big show before Trump takes the office. میرا خیال میں this is what I analyze. اور یہ ہونا جو کچھ بھی ہے according to my news, یہ ہونا وایا سعودی عربی ہے. جو کچھ سعودی عرب ہونا میرا خیال میں وایا سعودی عربی ہوگا اگر کچھ ہوا تو. ڈائریکٹلی شاید امریکنز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ کی گورنمنٹ سے اس طرح ڈیل نہ کریں ریگارڈنگ خان صاحب, لیکن اگر کچھ کریں گے تو شاید وایا سعودی عرب اگر کچھ کریں تو کریں. تو بیسکلی صرف یہی ہے. باقی یہ کہہ دینا یہ ڈو اور ڈائی ہے, کیا ڈو اور ڈائی, پالیٹکس ختم ہو جائے گی اس کے بعد. اچھا لیٹس سے یو فیل. نہیں, مجھے تو لگتا ہے ایسی فائنل کالز جو ہیں وہ آپ کو بیک فائر نہیں کرتی. یہ نہیں سوچا, یہ دس از واٹ یو ڈیڈ ان 2014 آلسو, جب 126 دن کا دھرنا دیا تھا آپ نے, اس کو کیا کہا تھا, یہاں سے جائے گی تو لاش ہی جائے گی ہماری کفن میں. کیا ہوا, اٹھ گئے نا پھر آپ 126 دن کے بعد اٹھ ہی گیا, واٹ ہیپنڈ. تو یہ پالیٹکس کے اندر یہ چلتا رہتا ہے. بس یہ آج آخری رات ہے, آج کے بعد یہ نہیں ہوگا. خان صاحب کیا کہتے تھے, آج کی رات جو ہے وہ سب کچھ ہوتا. کیا ہوا, کچھ ہوا, کچھ بھی نہیں. حکومت ویسی کی ویسی رہی. آپ نے کتنے احتجاج کر لیے ابھی تک, سوابی میں کر لیا, لاہور میں کر لیا, پنڈی میں کرنے کی کوشش کی, سارا کچھ کیا, کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. سو یہ پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں. اور یس گورنمنٹ از آن دیئر ٹوز, ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ از ناٹ آن دیئر ٹوز. بالکل, وہ تو لگ ہی رہا ہے. محسن نقوی صاحب فضل الرحمان صاحب سے بھاگے بھاگے ملنے کے لیے گئے ہیں, تو وہ کیا کرنے گئے ہوں گے, وہ ان سے بیٹھ کے اگلا پکنک اسپاٹ کون سا ہوگا یہ ڈسکس کرنے تو نہیں گئے نا. ساری بات ہے اسی سچویشن کے لیے گئے ہیں. ہاں نہیں گورنمنٹ تو لگ رہی ہے, پریشر میں لگ رہی ہے. مجھے یہ بتائیں, کیا خان صاحب کا نیئر فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ابھی تو مجھے ڈارک لگ رہا ہے. ابھی تو یو ہیو ٹو ویٹ فار دا ون بگ مس انڈرسٹینڈنگ دیٹ گیٹس کریٹڈ بٹوین نون لیگ اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ, جب پی ٹی آئی کی انٹری پوائنٹ بنے گی, کیونکہ انہوں نے بھی اسی طرح ویٹ کیا تھا. شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا, عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا. ہاں نہیں, میں تو نہیں کرتا تھا. وہ تو جتنا سیم پیج ہوا تھا, آپ کو تو آپ نے شاید وہ 2018 کا لاڈ پیار نہیں دیکھا نا. نہیں دیکھا. میرے پاس تو بڑی آف دا ریکارڈ جو ہے نا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں ابھی. ایسا کیا لاڈ پیار ہے آپ کے پاس آف دا ریکارڈ, ہمیں بھی بتائیں. چھوڑیں آپ کتاب کا, جو گیسٹ آتا ہے نا وہ مجھے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کتاب کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, کتاب کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, آف دا ریکارڈ گفتگو ہے جو کہ منع کی گئی ہے, کبھی آپ نے اس کو آن ایئر بولنا نہیں ہے. تو وہ ریٹائرڈ جب ہو جاتے ہیں تو پھر بول سکتے ہیں, آپ کو نہیں پتا ریٹائرمنٹ, وہ ریٹائر ہو جائیں. ہاں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہو گیا تو پھر تب کون بولے گا, کوئی بھی نہیں آپ نہیں ہوں گے. دیکھیے 2018 میں نا بڑا لاڈ پیار خان صاحب کو ملا ہوا تھا, بہت ملا ہوا تھا, لیکن ان کی اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے انہوں نے وہ اس صفحے کا بیڑا غرق کر دیا. یس وی کی ناٹ ایکسپیکٹ دیٹ ٹو ہیپن فرام شہباز شریف. ہی از اے مچ مور ایکسپیرینس کیمپینر, مچ مور. میں آپ کو بڑے مزے کا نا ایک واقعہ سناتا ہوں, یہ میں سنا سکتا ہوں. نون لیگ کے ایک صاحب تھے, 2019-20 کی بات ہے, بڑا پیار محبت تب بھی چل رہا تھا خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی یہ تو جو لو اسٹوری چل رہی ہے یہ آپ کی تو انٹری بنے گی نہیں, جو پیار محبت ہم اسٹیبلشمنٹ خان صاحب میں دیکھ رہے ہیں. انہوں نے بڑے مزے کا جملہ بولا, انہوں نے کہا دیکھو میری بات سنو, یہ والا جو عشق معاشقہ ہے نا یہ بیسکلی ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے. الٹیمیٹلی انہوں نے آنا اپنی پہلی بیوی کے پاس ہی ہے وچ واز نون لیگ. تو میں ہنس پڑا, میں نے کہا نہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہوگا. ہم اسٹیبلشمنٹ کو بہت پرانا جانتے ہیں, ہم تو 80s سے ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں, تو ہمیں تو آتا ہے ہم نے ان کو کس طرح موو کرنا ہے.
تو اب یہ ہو جانے دو, یہ آئیں گے ہمارے پاس ہی واپس. تو ابھی وہ پہلی بیوی کے پاس لوٹ چکے ہیں, وہ لوٹ چکے ہیں, یہ فیکٹ ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ وہ جو ایکسٹرا میرٹل افیئر تھا نا, اس نے کنٹروورسیز اتنی کریٹ کی ہیں کہ وہ دبنے کا نام نہیں لے رہی. اور وہ جو آپ کا ایکسٹرا میرٹل افیئر جس طرح چلا تھا, اس کو اتنی عادتیں پڑ گئی ہوئی ہیں آپ کے پیار محبت کی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا, اور مجھ سے بات کرو آ کے. یہ اچھا ایکسپلین کیا آپ نے, یہ اچھی ایگزامپل دی ہے آپ نے, زیادہ سمجھ آ رہی ہے. مجھے عجیب لگتا ہے جب یہ لوگ نا پی ٹی آئی والے جو ہے وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سویلین بالادستی اینڈ ووٹ کو عزت دو یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. فور گاڈ سیک یار, آپ اقتدار میں آئے ان کی وجہ سے تھے. اگر وہ نہ ہوتے, آپ کے سر پہ ہاتھ نہ رکھتے, تو آپ کو اقتدار مل سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں مل سکتا تھا. چلیں ایک بیانیہ, ایک نیریٹو تو پکڑا ہوا ہے انہوں نے. کون سا؟ یہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ, ووٹ کو عزت دو. نون لیگ کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. جس دن ڈیل ہوئی اس دن ڈمپ ہو جائے گا. اور اس دن یہ بیانیہ جس طرح انہوں نے ڈمپ کیا, جس طرح نون لیگ نے ڈمپ کیا, پلیسز سوئچ ہو جائیں گے. آپ دیکھیے گا نون لیگ پھر پکڑ لے گی جناب ووٹ کو عزت دو, کہ جناب دیکھیں ہماری حکومت گرا دی گئی اینڈ آل دیٹ. یا میں آج سے آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں. اور اس وقت پھر وہ پی ٹی آئی والے کہیں گے کہ جناب دیکھا یہی تو وہ جمہوریت تھی جس کی ہم بات کر رہے تھے, یہی تو وہ انقلاب تھا جس کا خان صاحب انتظار کر رہے تھے. اور وہ آ جائے گا. لوگ بیچارے بیوقوف بنتے ہیں. مجھے لوگوں پہ افسوس ہوتا ہے, یہ ان لیڈروں کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں, اپنے بچے چھوڑ جاتے ہیں, گھروں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے یہ لوگ جا کے احتجاج کرتے ہیں, جب پکڑے جاتے ہیں, پولیس ان کو تھانوں میں لے کے جاتی ہے, مار کھاتے ہیں, کوٹوں کے چکر لگانے. کسی کی ماں کو میں بیچاری کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, وہ عدالت کے باہر رو رہی ہے, کسی کی بیوی رو رہی ہے, کسی کے بچے بلک رہے ہیں, پیسے نہیں ہیں, کبھی کوئی وہ ادھار مانگ رہے ہیں کہ جی اس کے ہم نے لائر کرنا ہے, اس کے پیسے دیتے ہیں. لیڈر آرام سے چل مار رہا ہے, اس کی فیملی آرام سے چل مار رہی ہے. خان صاحب کو ہی دیکھ لینا. خان صاحب آپ نے دوسروں کے بچے سڑکوں پہ بلا لیے, اپنے بچے بھی تو بلائیں. آپ کی رہائی کے لیے ہو رہا ہے نا, یہ تو پولیٹیکل کاز نہیں ہے, آپ کی رہائی کے لیے. قاسم اور سلمان کو بھی بلائیں وہاں سے. دے شوڈ کم اینڈ اسٹینڈ اوور ہے. وائی ناٹ, کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ یہی مریم نواز اور نواز شریف جب یہ لوگ یہاں پہ سارے احتجاج کر رہے تھے, بلائیں نا جنید کو, اس وقت بلاتے, حسن حسین کو بلاتے, ان کو بھی تو لا کے یہاں پہ کھڑا کرے نا. عام پاکستانیوں کے بچوں کو رول دیتے ہیں آپ لوگ, ان کا بیڑا گر کر دیتے ہیں, ان کی نوکریاں چلی جاتی ہیں, کچھ کو کالجز سے اسکولوں سے نکال دیا جاتا ہے. آپ کے بچے آرام سے چل مار رہے ہیں. وہ جنید صاحب جو ہے وہاں پہ گھڑ سواری کر رہے تھے اس وقت انگلینڈ کے اندر, جب یہاں پہ سارا احتجاج ہو رہا تھا. ہاؤ انفیئر, ہاؤ انفیئر. بالکل, اٹس ویری انفارچونیٹ. یہ احتجاج آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں ابھی فی الحال تو ایسی کوئی کامیابی, اگر تو آپ 1 لاکھ سے زیادہ بندہ اسلام آباد لانے میں کامیاب تو لائیں گے کہ نہیں لائیں گے؟ I don't know نا. میں اتنے بڑے دعوے, مطلب آپ کو لگتا ہے پنجاب سے بھی کوئی آ سکے گا؟ دیکھیے یہ آپ کا ارادہ ہے ان کو لا کے بٹھانے کا. احتجاج 2-3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے 3 گھنٹے کا شو, جتنی دیر کی ایک فلم ہوتی ہے کرنا چاہتے ہیں نا. ہاں, تو آپ نے لا کے بٹھا 1 لاکھ بندے کو کس طرح بٹھائیں گے آپ؟ اس کے لیے کھانا, اس کے لیے ٹینٹس, اس کے لیے میڈیسن, اس کے لیے سارا کچھ. ہاں, کس طرح کریں گے آپ؟ لاسٹ ٹائم تو چلو آپ کو سپورٹ مل رہی تھی نا. ہاں, لاسٹ ٹائم آپ کو تو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی تھی آپ کو, اور بھی سپورٹ. اب اس مرتبہ کیا کریں گے؟ اچھا, پھر لاسٹ ٹائم جو ہے آپ کے لیے وہ چودھری نثار صاحب نے جو ہے آپ کے لیے ریڈ زون بھی کھول دیا, سب کچھ کر لیا. اس مرتبہ تو آپ کو پھڑکنے نہیں دینا انہوں نے. دفعہ 144 آلریڈی 2 مہینے کے لیے لگا دی آپ نے. پوری طرح وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اپنا ڈنڈا استعمال کریں گے. کس طرح بٹھائیں گے؟ 1 لاکھ سے اوپر بندہ بٹھا سکیں گے آپ؟ تو اس کے نتیجے کوئی ڈیل ہو پائے گی آپ کے خیال میں اس کے نتیجے میں؟ آئی تھنک دیر یو گو, جہاں سے ہم نے ڈسکشن کا آغاز کیا تھا کہ بیسکلی ایک اچھی ڈیل لینے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے کہ گیو اس اے گڈ ڈیل اینڈ ویل بیک آف, یا ہم اپنا شو کر کے چلے جائیں گے. اس سے پہلے جو احتجاج ہوتے رہے, سوابی میں ہوا, لاہور میں ہوا, کیا تھا وہ؟ آپ نے کبھی اس قسم کا احتجاج کبھی, میں نے آج تک زندگی میں کبھی ایسا لاہور والا جس طرح وہ جو جلسہ تھا, 6 بجے ڈی جے نے مائک وہ اسپیکر ہی بند کر دیا. 1 منٹ کے لیے اندازہ لگائیں کتنا ہوگا, شاید 10,000 15,000 20,000 بندہ سامنے کھڑا ہوگا. کسی ڈی جے کی اتنی مجال ہے کہ 15-20,000 بندہ سامنے کھڑا ہو اور وہ میوزک سسٹم ہی بند کر دے؟ کر سکتا ہے وہ, ڈی جے نے مار تو نہیں کھانی, پاسبل نہیں ہے انلیس اور انٹل آپ نے خود نہ اس کو آنکھ ماری ہو کہ ہاں ٹھیک ہے بند کر دیں, کچھ نہیں ہوتا. تو ہم کریں گے, آئیں گے, ایک چھوٹا سا شو کریں گے اینڈ گھر واپس چلے جائیں گے. یو تھنک بشرا بی بی کا باہر آنا بھی واز آؤٹ آف اے ڈیل؟ That's a speculation. I don't have evidence for that, so I will not go into that. But the whole thing looks quite dubious, frankly speaking.